تو ہم پہلے شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا فآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصرا لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا ومن یکرہہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ابھی تک وہ بات جو آ رہی تھی کہ اسلامی سوسائٹی میں فحاشی، عریانیت، برائی، زنا، یہ چیزیں نہ پھیلیں اور انسان کی جو فطری خواہشات ہیں وہ ایک جائز حدود کے اندر پوری ہوں، اس کے لیے بہت تفصیلی حکم سورہ نور میں آیا ہے۔ بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو ضرور یہ سورت پڑھوانی چاہیے۔ اب یہاں ابھی تک تو آ رہا تھا انڈیویجول معاملہ، اب تھوڑا سا سوسائٹی کے لیول پر چند باتیں آ گئی۔ اصل تو انڈیویجول معاملہ ہی ہے، جو ساری بات بتائی گئی اس میں پردے کے احکام آئے، سطر کے احکام آئے، ہر محرم غیر محرم کے احکام آئے، اپنی نظروں کو بچا کے رکھنے کے احکامات آئے، ساری تفصیلات میں بتا چکا ہوں۔ اور یہ ایک بار نہیں، بار بار پڑھیے اس کو، پھر گھر میں کوئی جائے تو اجازت لے کے جائے، ایک بے دھڑک کے یہ گھر میں نہ گھس جائے، سب منع تفصیل آئی ہے اس کی۔ اب اس میں آج جو بات آ رہی ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو لوگ، ایامہ کے معنی ہوتا ہے انڈیویجول، سنگل ہوں۔ عام طور پر کچھ لوگوں نے بیوہ اس کا ترجمہ کیا ہے جو غلط ہے، صرف بیوہ کی بات نہیں ہوتی ہے۔ ایامہ کا مطلب جو سنگل ہوں، چاہے شادی کرنے کے بعد بیوی مر گئی ہو یا ہسبینڈ مر گیا ہو یا طلاق ہو گئی ہو، کوئی سنگل نہ رہے تمہاری سوسائٹی میں، اور اگر ہے تو اس کا نکاح کروا دو، یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، اس پر زور ڈالو کہ نکاح کیوں نہیں کر رہے جی۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں جو لوگ بے جوڑا ہوں، ایسے کہہ لیں، ان کا نکاح کروا دو۔ انکحو کا لفظ ہے عربی میں، باب افعال سے مطلب ہوتا ہے کروا دے، کرواؤ۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم میں جو غلام اور لونڈی جو اس وقت عرب میں چل رہا ہے، جن سے تم نیکی یا صالحیت کی امید رکھتے ہو کہ اگر، تو ان کا بھی نکاح کرو۔ دیکھیے یہ جو غلام ہوتے تھے، یہ تھوڑا سا اس سلسلے میں سمجھ لیں، زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ یہ تین طرح سے ہوتے تھے غلام۔ ایک تو جنگ میں، جنگ ہوتا تھا، اس میں کوئی لوگ قیدی بن کے آ گئے اور دوسرے والوں نے کوئی فدیہ یا کوئی بات لے کے چھڑایا نہیں، ان لوگوں کو غلام بنا کے رکھ لے۔ ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کسی کو اکیلا دیکھ کے اس کو اٹھا کے لے گئے سب اور غلام بنا کے بیچ دیا کسی سے، وہ غلام بن گئے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دیکھ کے سب اٹھا کے لے گیا اور بیچ دیا، تو وہ غلام بن گئے۔ تو اللہ نے، چونکہ نبی تھے، اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا ایک الگ بات ہے، لیکن بیچ دیا۔ اور ایک تیسرا یہ کہ نسلاً بعد نسلین وہ غلام ہیں، اب پتہ نہیں 10 نسل پہلے کوئی اٹھا کے لے جا کے بیچ دیا ہوگا۔ یہ تین طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں، اور عام طور پر انہی کے ذریعے سے تمام سمجھیے کہ کام جو ہے سماج کا، لیبر کلاس یہی ہوا کرتا ہے، چاہے گھروں میں کام کریں چاہے جہاں کام کریں، یہی کام ہوا کرتا تھا۔ غلام سے ہی لوگ کام کرواتے تھے۔ غلام اس لیے کہتے تھے، کام تو ہم لوگ بھی کرواتے ہیں، لیکن ہماری ابھی میڈ آتی ہے کام کرنے، لیکن وہ اماں جو لفظ اماں نہیں ہے، مطلب وہ لونڈی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آزاد ہے، جب چاہے کام چھوڑ کے چلی جائے گی، ہے نا، وہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ وہ ایک سوسائٹی کا ان ریٹن لا تھا۔ تو کہا گیا کہ ان میں سے تم لوگ، جن چونکہ جیسے کہ ایک بیگ
ان لوگوں کو غلامی ختم نہیں کیا جا سکتا. میں پہلے میں نے بتایا ہے آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں لاگو کروائی. غلام آزاد کرو اور کسی کو زبردستی غلام بنا لینے کو منع قرار دے دیا گیا جیسے پکڑ کے لوگ لے جاتے تھے. اور یہاں پر ایک تیسرا حکم یہ آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو آزاد کرنا. تو تم دیکھو کہ اگر ان میں سے کیونکہ یہی لوگ ہوتے تھے جن سے برائی بھی پھیلتی تھی, ان کے ساتھ تمتع جائز تھا, ان کے ساتھ جنسی تعلقات عام طور پر, تو ان چیزوں کو کہا کہ ان کی نکاح کروا تاکہ یہ برائی پھر کم ہو اور نکاح ہو جائے گا, یہ الگ ہو جائیں گے. ان یکونوا فقراء, اگر تم فقیر ہو, یعنی گاؤں جو لوگ شادی نہیں کر رہے ہیں تو فقیر ہیں. اور یہاں فقیر سے مراد اتنے محتاج ہوا کرتے تھے کہ ان کو تن پر کپڑے نہیں ہوا کرتے, ایک وقت کھانا نہیں ملتا. جیسے اصحاب صفہ ہمارے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں, تو چادر بھی ایک اتنی چھوٹی ہوتی تھی کہ اگر سجدے میں جاتے تو سطر کھل جاتا, بس وہی ایسے ہی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہاں ان کو بلا کے رکھوا لیا تھا. صدقے کی کھجور آتی تو دے دیتے کہ لوگ کھا لو, پھر دن میں لوگ نکل جاتے کچھ کماتے, تھوڑا سا حالت بہتر ہوتی تو چلے جاتے, وہاں سے دوسرے لوگ آ جاتے, یہ سب چلتا رہتا. تو یکونوا فقراء, اگر تمہیں محتاجی کا خوف ہے, یغنہم اللہ من فضلہ, تو اللہ اپنے فضل سے تم کو غنی کر دے. واللہ واسع علیم, اللہ بہت وسعت والا ہے اور علم والا, وہ جانتا ہے کہ تم نے کس لیے نکاح کر رہے ہو. یہاں اچھا ایک اور آیت کر کے میں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک وقت دو وقت کھانا کھا لیتے ہیں, ان کو فقراء کہا گیا. ایسے لوگ یا کچھ کپڑے, یا ایک عورت کو دو وقت کا کھانا اور کپڑا ایک جوڑا مہیا کر سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, جو لوگ نکاح کا کسی طریقے سے موقع نہیں پا رہے ہوں, بالکل ہی بھوکے, فاقہ کشی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو ان کو چاہیے کہ اپنے کردار کو ذرا مضبوط رکھیں. حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ, یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کرے, اس لائق بنا دے کہ وہ نکاح کر لیں. اس کے بعد چھوڑ دیجیے, بعد میں بتاؤں گا. تو یہ دو آیت ایسی ہے جس میں قطعی طور پر ہمیں کہا گیا ہے سماج کو انکریج کرنے کے لیے کہ کوئی ہمارے یہاں کوئی بھی بے نکاح نہ رہے, اس کا جوڑا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں, بہت اہم حدیث ہے, کہ باضابطہ نوجوانوں کو, اس وقت کے نوجوان کا مطلب ہو گیا 16-17 کا ایج, مخاطب کرے گا کہ یا ایھا الشباب, اے نوجوانوں, وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْکُمُ الْبَاءَ, اگر تم میں جو بھی نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے. اس لیے کہ اپنے نظر کو بچا کے رکھنے کے لیے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے یہ بہت کارآمد چیز ہے. اور جو لوگ نہ پاتے ہوں, یہ بالکل ایک وقت کھانا بھی نہیں ہو ان کو, تو ایسے لوگ روزے رکھیں جس سے خود پر کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے, یعنی زنا کی طرف رغبت نہ کریں, سیدھی سی بات. تو یہاں اتنا زیادہ زور ہے اس کے اوپر. تو ہمارے یہاں جو آج کل اتنی برائی ہے, خواہ مخواہ کا اس کے نام پر ذرا دیکھ لے, فلیٹ ولیٹ کا لے لے, ایک دو گاڑی لے لے, تو پھر پیسہ تھوڑا جمع کر لیں ہنی مون کے لیے, تھوڑا فورن ٹور ماریں گے. اس چکر میں نکاح میں جو دیر ہو رہی ہے, اس سے برائیاں بہت پھیلتی ہیں. کہا گیا کہ جیسے بچے بالغ ہو جائیں اور نکاح کی استطاعت ہو, اس کا اور اچھا رشتہ مل جائے, پھر دیر نہ کریں. جیسے لوگ نکاح کر دیتے ہیں, بولتے ہیں ابھی 2-3 سال میری بچی پڑھے گی یا بچہ پڑھے گا, اس میں کیوں پڑھے گا, اپنا پڑھنے دیجیے, آپ اس کی نکاح کیجیے. عام طور پر لوگ پیسے والے ہیں, بچوں کو بھیج دیا دوسرے شہروں میں, وہ ہاسٹل میں رہ رہا ہے, پڑھ رہا ہے, ماحول دیکھ رہے ہیں آپ, بچہ جوان ہے,
پاکٹ میں پیسہ بھی ہے، تو آپ کس خطرے میں بھیج رہے ہو اسے؟ یہ سوچنا چاہیے، بچہ ہو یا بچی ہو۔ تو اس سے یہ برائی پھیلتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے لائف میں آتا ہے کہ ایک شخص نکاح نہیں کر رہا، تو انہوں نے بلایا، بولا تم نامرد ہو۔ یہ تو بہت صاف بولتے تھے، جیسا ان کو ان کی زبان ہوتی، تم نامرد ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا پھر تم غلط لائن میں پڑے ہوئے ہو؟ بولا نہیں۔ بولا نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، دو میں سے ایک ہی بات ہو، پھر نکاح کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اس طریقے سے ڈانٹ کے وہ کرواتے تھے تاکہ سوسائٹی میں جو ایک انسان کا نیچرل ارج ہے وہ نیچرل طریقے سے وہ پورا ہو۔ ایک بھوکا انسان رہے گا تو کسی کی دکان میں ڈاکہ بھی مار سکتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے۔ تو اللہ نے یہ چیزیں کہہ کے بتا دیا کہ دیکھو، اور آپ نے خصوصی طور پر بخاری کی روایت ہے جس میں یہ بتا دیا کہ خاص کر نوجوانوں کو مخاطب کرتے کہ اے نوجوانوں، اگر تمہارے اندر استطاعت ہو تو تم نکاح کر لو۔ اپنے نگاہ کو بچا کے رکھنے میں، شرمگاہ کی حفاظت میں یہ کافی کارآمد چیز ہے، اور اگر بالکل ہی ایسا کچھ نہیں ہو تو روزے رکھو۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہوا، اس سلسلے میں خصوصاً آج کے والدین کو بھی دیکھنا چاہیے۔ میری بچی پڑھ رہی ہے ابھی، اب 30 سال کی ہو گئی، 32 سال کی ہو گئی، حالانکہ بعد میں اس کے سمجھیے کہ زیادہ دیر میں شادی کرنے میں بچی کے فرٹیلیٹی میں بھی فرق آتا ہے، یہ واضح رہے، اور پرابلم بھی ہوتی ہے، اور بعد میں اور بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے کورولریز ہیں، بہت سے پرابلم ایسے جو ہوتے جائیں گے۔ معلوم ہوا ماں باپ بوڑھے ہو گئے، باپ ریٹائر کر گئے، ماں بھی بہت بوڑھی ہو گئی، اور بچی ابھی 12 سال کی ہے، 11 سال کی، اب کیا ہوگا؟ پھر ذرا سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب ایک نظام کے تحت کیا ہے کہ اس سب میں جلدی کرنا چاہیے، اس سے عزت بھی بچے گی، عفت بھی بچے گی، وقت پر اس کا نکاح بھی ہو جائے گا، آپ بھی وقت پر فارغ ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ عام حکم دے دیا، اللہ یہ کہ کوئی بہت مجبور ہو۔ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا، یا اللہ کا حق ہے مدد کرنے کا 3 لوگوں، ایک ان کا جو اپنی عفت اور عصمت کی پاکیزگی کے لیے اللہ پر بھروسہ کر کے نکاح کر لے، چاہے اس لائق ہو یا نہ ہو۔ دوسرا ہے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد میں نکلے، وہ اللہ ان کی مدد کرے۔ ایک اور ہے، مجھے ذہن نہیں آ رہی بات۔ بہرحال یہ 3 چیزیں ہیں جو حدیث، یہ بھی یہ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے۔ تو ہمارے یہاں شادی میں دیر ایسے بھی ہوتی ہے، لڑکوں کی تو عام طور پر 30 ہو جاتی ہے، تب جا کے معاملہ ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ بھائی ابھی سیٹلڈ نہیں۔ سیٹلڈ کیا ایشو ہے، وہ اس کو سیٹلمنٹ کہتے ہیں۔ ہمارا ایک معیار ہم نے بنا لیا ہے، بھائی بڑی اچھی قسم کی نوکری ہو جائے، اتنا لاکھ کم سے کم ملنا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر دوسری طرف یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ کوئی اس میں حرام یا حلال نہیں کہا گیا ہے، لیکن ترغیب دی کہ ایسا کرنا ضروری ہے، شادی میں دیر نہ کیا جائے۔ اس کے بعد پھر وہ غلام اور لونڈی کے بارے میں ایک حکم آ رہا ہے، وہ بتا دیتا ہوں میں۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا۔ جو لوگ جیسے غلام یا لونڈی ہوتے تھے نا، اس سے مکاتبت کرتے تھے۔ یہ اس وقت مکاتبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بول رہا ہے یا بول رہی ہے کہ ایسا ہے کہ ہم آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے دیں گے، آپ مجھے آزاد کریں، اس کو کہتے ہیں مکاتبت۔ آپس میں بات ہو گیا اور ہم کما کے دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جو لوگ وہ چاہتے ہیں اور تم کو لگ رہا ہے کہ ہاں یہ پیسہ مطلب دے دے گی، یا تو تم ایسا کر لو تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ اور بعد میں یہ ہے کہ آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، جو مال تم کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو۔ مطلب یہ کہ اگر 1 لاکھ روپے میں طے کی ہو تو 70,000 میں ہی چھوڑ دو۔ ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔
حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ ہمیشہ 25% چھوڑ دیں گے. چلو بات ہو گئی. اور غلام آزاد کرانے میں خود حضرت عائشہ کے سلسلے میں تھا کہ 70 غلام انہوں نے آزاد کرایا. آج جو سب سے زیادہ مال والے تھے ان کا نام تھا کیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف. انہوں نے 30,000 غلام آزاد کروایا اللہ کی راہ. غلام آزاد تو ان کو اللہ نے بہت مال دیا تھا. اسی طرح حضرت ابوبکر نے بہت غلام آزاد کروائے. تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تم سے مکاتبت کر لے اس بات پر تم تیار ہو جاؤ اور کم پر ہی راضی ہو جاؤ, اس پر بھی جو چاہو چھوڑ. اللہ نے مال دیا تو چھوڑ دو یار, اس کو نکال, تاکہ غلامی ختم ہو آہستہ 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 آہستہ. اب ایک دوسری بات اسی میں ہے, ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا. تم اپنی بچیوں کو, عام طور پر اپنی بیٹی یہ نہیں ہوتی تھی, یہ وہی لونڈیاں ہوتی تھی, ان کو زنا پر مجبور نہ کرو. یہ عرب میں ایک چلن تھا. عبداللہ بن ابی منافق جو تھا اس کا بہت بڑا چکلا چلتا, 6 اس میں لڑکیاں تھیں جن کو وہ رکھتا تھا اور اس کی کمائی کھاتا تھا. عرب میں اس طرح کی کمائی کا رواج تھا. تو یہ ایک طرح کا جو پروسٹیٹیوشن کا جو سسٹم ہے آج بھی ہے, تو اسلام نے اس کو حرام قرار دیا اور اس کی کمائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر کسب البغا کا, یہ حرام کی کمائی ہے اور یہ زنا کی کمائی ہے جو قطعی طور پر حرام ہے تمہارے لیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. وہاں اس وقت نکاح کا بریکٹ میں, انڈر بریکٹ ہم نکاح کر رہے ہیں, وہ نکاح تھا نہیں. 4 طریقہ رائج تھا, 3-4 طرح کے طریقے تھے عرب میں. اولاً یہ ان لوگوں کی طرف سے ہوتا تھا جن کا کوئی سرپرست نہ ہو, تو وہ بیٹھ جاتی اور 3-4 مردوں سے وہ تعلق قائم کرتے. باضابطہ ان کے گھروں پر نشانیاں لگی ہوتی, کوئی جھنڈا ٹائپ, اور جب وہ حاملہ ہوتی یا بچے پیدا ہو جاتے تو جس پر وہ ہاتھ رکھ دیتی کہ اس کا بچہ ہے تو وہ اس کی ہو جاتی. یہ ایک طریقہ تھا. ایک ہے, ہوتا تو وہی تھا لیکن وہ ہاتھ وہ نہ رکھتی تھی, وہ قیافہ شناس, وہ جو ہوتے ہیں قسمت دیکھنے والے آج بھی ہوتے ہیں, وہ بتا دیتا کہ فلاں کا بچہ ہے تو اس سے لوگ اپنے پاس رکھ لیں. اس طریقے سے اور 1-2 طرح کے تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام طریقوں کو حرام قرار دے دیا. اور ایک طریقہ یہ بھی رائج تھا جو آج کل ہمارے یہاں نکاح کا ہے کہ 2 گواہ کے موجودگی میں مہر کے بدلے ایجاب اور قبول لڑکا اور لڑکی میں, تو صرف اس کو جائز رکھا, باقی تمام طریقوں کو حرام قرار دے دیا گیا. اس سلسلے میں یہ بھی جان لیں کہ نکاح کے بارے میں قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ عہد ہے. نکاح بھی ایک کانٹریکٹ ہے, لیکن یہ عام کانٹریکٹ کی طرح نہیں. اس کو کہا گیا میثاقاً غلیظا. غلیظہ ایسے معاہدے کو کہتے ہیں جس میں پرماننسی ہو. تو نکاح ایک پرماننٹ ریلیشن ہوتا ہے عام طور پر, تاکہ میاں بیوی ایک ساتھ رہیں, ایک فیملی وجود میں آئے, پھر بچے والدین کے زیر سایہ پروان چڑھیں, پر ایک اچھا فرد بن کے ابھرے. تو عرب میں ایک طریقہ یہ بھی رائج تھا کہ کچھ مدت کے لیے نکاح کر لیتے ہیں, جس کو ہم لوگ متھا کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ رائج تھا. آپ نے کچھ نہیں کہا کیونکہ ایک چیز بہت زیادہ چلی آتی ہے, تو آہستہ آہستہ چیزوں کو ختم, یہ بھی ایک حکمت ہے کیسے ختم کیا جائے. تو آخر میں بخاری کی روایت آتی ہے کہ آپ نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا کہ بھئی 1 ہفتے کے لیے نکاح کر لو, 10 دن کے لیے نکاح کر لو, شادی کر لو. یہ میثاقاً غلیظہ ہے جو دونوں کی طرف سے یہ معاملہ ہو کہ یہ ایک پرماننٹ ریلیشن ہے جو وجود میں آ رہا ہے. الا یہ کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو ایک بیک ڈور کھلا رکھا ہے طلاق. اس کے بھی بہت سارے طریقے بتائے ہیں طلاق کے. یہ جو ہمارے یہاں ہے کہ بس وہ صرف 3 بار پھٹافٹ بول دیا طلاق طلاق طلاق, یہ تو کیا کہا جائے, اس ایک گناہ کی بات ہے اور سخت گناہ ہے سب کے نزدیک.
لیکن بہرحال یہ طلاق کا مسئلہ ابھی نہیں ہے. تو یہ نکاح کا جو طریقہ ہے ایک پرماننٹ کانٹریکٹ ہے جو ایک فیملی وجود میں آئے گی، اور اس سے اپنا جو اللہ نے نسل اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. قرآن میں سورہ نساء کی پہلی آیت میں ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ پہلی آیت ہے اور نکاح میں یہ خطبہ کا ایک پارٹ ہے. اے لوگو اللہ سے ڈرو. خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منها زوجها، اور اسی سے تمہارا جوڑا پیدا کر دیا ہے، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پھیلا دی. تو ڈرا کرو ان چیزوں. تو اللہ نے نکاح کو پھر نکاح کو اللہ نے اپنی آیت اپنی نشانی قرار دیا. دیکھیے سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ومن آیاتہ، اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ ان خلق لکم من انفسکم ازواج، کہ تم میں سے تمہارے ہی میں سے تمہارا جوڑا پیدا کر لتسکنوا الیہ، تاکہ تم سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت قائم کر دی. یہ کیسی نشانی ہے؟ غور کر کے کوئی دیکھ سکتا ہے کہ اس میں کوئی نشانی سمجھ میں نہیں آتی. ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت محض نکاح کے قبول کر لینے کے بعد پوری زندگی نبھانے کو تیار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کس طرح کی انسیت پیدا کرتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، کہ اپنا سب کچھ، چاہے وہ عورت ہو مرد کے لیے یا مرد ہو اپنی عورت کے لیے، چلو بھائی ذمہ داری ہے بیوی بچوں کی، سوائے اس کے کہ جو راستہ ہی بھٹک جائے ایک الگ بات ہے. ایک ذمہ داری ہے، اس کے لیے سب کچھ پوری زندگی لگا دیتا ہے. مرد بھی عورت اپنی جان دے دیتی، ٹھیک ہے جی ہمارے بیوی بچے، تمام یہی سسٹم ہے اللہ نے بنایا ہے. کہا کہ یہ میری نشانی ہے، غور کر کے دیکھو. بالکل اجنبی، نہ جان نہ پہچان، کچھ نہیں، ایسے بھی نکاح ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ نے وہ مودت قائم کیا. مودت عام طور پر محبت کو بولتے ہیں عربی میں، اور رحمت کے معنی ہوتے ہیں. یہ سکون، مودت اور رحمت، ان تین چیزوں کی بنیاد پر یہ قائم ہے یہ رشتہ. تو رحمت، اللہ کی رحمت دیکھتے ہیں کیسی ہوتی ہے. ہم کتنے بھی گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ معاف کرتا رہتا ہے. کہتا ہے کہ میرے بندے معافی مانگ لے میں معاف کر دوں. تو آگے کی رحمت کو بھی قائم کیا. ایک دوسرے کی غلطی کو، کمیوں کو نظر انداز کیا جائے، معاف کیا جائے. رشتے تبھی جڑتے ہیں. اور چاہے مرد عورت کے لیے، اس کے اندر بھی وہی اسی سوسائٹی کی ہے، اس کے اندر بھی کمیاں ہوتی ہیں، مرد کے اندر بھی کمیاں ہوتی ہیں. تو دونوں کو ایک دوسرے کی کمیوں کو نظر انداز کریں. تو یہ ایک نکاح کا طریقہ بتایا ہے. بس یہی ایک طریقہ ہے جو جائز ہے، اور عرب میں جتنے طریقے رائج تھے وہ ختم کر دیے. اور قیامت تک کے لیے اس طرح کے چکلے جو چلائے جاتے تھے یہ حرام قرار دیا گیا. وہاں بہت سے لوگوں کے ایسے، اور اس کا دو پرپس عرب میں. ایک تو کمائی ہوتی تھی، اور دوسرے کوئی مہمان آ گیا تو اس سے اس کی ضیافت بھی کرتے مہمان. یہ بھی ہوتا تھا. یہ ان چیزوں کے یہاں بری چیزیں نہیں مانی جاتی تھی. آپ دیکھ لیجیے کس سوسائٹی میں اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے اور جو کس طریقے سے پاکیزہ بنایا. اس سوسائٹی میں آہستہ 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 ساری چیزیں ختم کیا، اور ایک نیچرل، ایک فطری طریقہ اللہ نے نکاح کا قائم رکھا. تو مسلم سوسائٹی میں برائی نہ پھیلے، ایک تو انڈیویجول بات بتائی گئی، دوسری یہ بات بتائی کہ دیکھو یہ ذمہ داری ہوتی ہے سماج کی، اگر حکومت ہے تو حکومت کی، کہ جو تم میں سنگل ہو ان کا نکاح کرو، اور جو غلام اور لونڈیاں جن سے یہ چیزیں فیصلے کہا گیا کہ ان کو بھی آزاد کرو، مکاتبت کرو، ان کے نکاح کروا دو، تاکہ جب ان کے آپس میں نکاح ہو جائیں گے تو ایسی برائی آہستہ آہستہ ختم ہوگی. اور دوسرا حکم یہ آیا کہ بھئی اپنے بچوں کا نکاح جیسے جوان ہو جائے
اور ان کا نکاح کر دو. ہمارے یہاں تو ایج بڑھتا ہی جا رہا ہے, 18 سے 21 کر دیا گیا ہے. پتہ نہیں, کیونکہ ان کے یہاں زنا جائز ہے. تمام پوری دنیا کے ایک بڑے حصے میں زنا جائز ہے, صرف زنا بالجبر ناجائز, زبردستی. باقی اگر کنسنسول سیکس کہتے ہیں اس کو, اگر کنسنسول ہے تو کوئی بات نہیں, جائز ان کے یہاں. لیکن اسلام میں یہ سب چیزیں قطعاً حرام, اور یہ سوائے نکاح ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ تم نکاح کرو. ظاہر بات ہے کہ جب جائز آپ نے کر ہی دیا ہے تو ان کو نکاح کرے نہ کرے فرق کیا پڑتا, کوئی فرق تو پڑے گا نہیں. نکاح ہوتا تو آدمی, ایک منٹ میں بتا دیتا ہوں. تو ولیستعفف, اور جو لوگ نکاح کا بالکل ہی موقع نہیں پا رہے ہوں وہ روزہ رکھ کے اپنے عصمت کو قائم رکھے کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کہا گیا ولا تکرہوا الفتياتكم على البغاء, تو اور اپنی لونڈیوں کو حرام کاری پر نہ اکساؤ, ان کو مجبور نہ کرو. تکرہوا اکراہ کا مطلب ہوتا مجبور کرنا, ان کو مجبور نہ کرو, جاؤ کما کے لاؤ. ہاں جیسے کہا گیا ہے کہ مکاتبت کرنے تو وہ کما کے لائیں گی, تو یہ یاد رکھیں کہ وہ اپنے ہاتھ پیر سے کما کے, جیسے میڈ گھر میں آتی ہے کام کرتی ہے وہ جھاڑو پوچھے لگا کے کمائیں, باقی زنا کے ذریعہ نہ کمائیں. یہ خیال رکھیں, ایسا اپنا وہ کما کے لائیں, کھیتوں میں کام کریں, فلاں کریں, جیسے کرتی ہے وہ کر کے لائیں اور وہ پیسہ دے دیں. اس کے بعد وَمَن يُكْرِهُنَّ, اور جن لوگوں کو اس پر مجبور کر دیا گیا ابھی تک, جو اس سمجھیے کہ گندگی میں پڑ چکی ہیں, تو فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ, تو یہ مجبوری کی وجہ سے اللہ غفور الرحیم, وہ معاف کرنے والا ہے. ان کو اس راستے سے ہٹا دو, اور اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا, اللہ ان کو معاف کر دے گا. اللہ بہت غفور ہے اور رحیم. اس کے بعد ایک آیت اور کہہ کے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, دیکھو یہ بار بار یہ ریپیٹ کیا جا رہا, ہم نے آیت کو نازل کیا ہے آیات مبینات, بالکل واضح, ہر بات کلیئر دو ٹوک انداز میں بیان ہو رہی. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور جو تم سے پہلے امت گزر گئی ہے اس کی مثال دے کے ہم تم کو بات بتا رہے ہیں. دو طریقے سے, ایک تو ڈائریکٹ بتا دیا, مثالوں کے ذریعے بتا دیا, وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور جو تقویٰ والے ہیں, جو ڈرنے والے ہیں اللہ سے, ان کے لیے نصیحت بھی ہم کر رہے ہیں کہ اس سے بچو. یہ راستے, اور آگے اور کچھ باتیں ہیں, لیکن بیچ میں ایک آیت اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے. یہ میں اس کی تفصیل آج نہیں کر رہا ہوں کیونکہ بیچ میں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح, اللہ کیا ہے, نور السماوات والارض کیوں کہا ہے, یہ بہت اہم آیت ہے قرآن کی. اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ شروع ہوتا ہے. یہ بیچ میں اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ نور جو ہے, علم کی جو روشنی تم کو دی جا رہی ہے نا, یہ اللہ کی طرف سے, اگر اللہ نہیں دے گا, نہیں ہوتا, تم کبھی اس طرح کے قوانین نہیں بنا سکتے. تمہارے یہاں برائی ہی برائی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دراصل بیان کرنے کے لیے اپنی ایک صفت بیان کیا, اللہ نور السماوات والارض. اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے گفتگو کریں گے. تو ساری ان کا خلاصہ لاسٹ میں یہی ہے کہ ہم لوگ اس کی روشنی میں ذرا ایک بار اپنے لوگوں کو دیکھ لیں. خاص کہ آج کی دنیا, پہلے تو برائی لمیٹڈ تھی, اگر کہیں ہے تو کسی گھر میں ہے یا کسی جگہ ہے. آج تو ہر ہاتھ میں ہے نا, بالکل کھلم کھلا چیزیں آ رہی ہیں سامنے. برا بھی نہیں ہے, تمام اس کے لیے الگ چینلز بنے ہوئے ہیں. کیا کیا ہیں خدا جانے, تو دو چار چند باتیں سامنے آ جاتی ہیں, ورنہ اللہ بہتر جانے کے انڈر گراؤنڈ کیا کیا ہے, اللہ ہی بہتر جانے. وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں یہ ذرا LGBT کا, اور وہ کیا کیا نام آ رہا ہے یہ, اور اس پر سب سپریم کورٹ میں بحثیں چل رہی ہیں, اور کیا کیا چل رہے ہیں. یہ کوئی بحث کی چیز ہی نہیں ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہو ڈاکٹرز نے, اور ان کے ریسرچ میں ساری بات ثابت کر دیا ہو. لیکن بہرحال میں اگر ایک برائی اتنی پھیل گئی ہے کہ بس جتنا ہو سکتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے. ایک سیلاب آیا ہے تو وہ میرے گھر میں بھی گھس جائے گا. ہماری بچیاں آخر گھر سے بچیاں گھر سے نکلیں گی تو پڑھنے لکھنے کے لیے بڑا جگہ, لیکن ہر جگہ جو برائی ہے بہت
اتنا زیادہ پرمیٹ کر چکی ہے کہ بہت مشکل ہے اس سے بچنا. اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ چیزیں بچ جائے اور سوسائٹی کو اس سے پاک کرنے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے. اور پاک ایسے ہی ہوگا جو قانون بتائے. ورنہ اگر ہم چاہیں گے کہ پردہ بھی ختم کرتے اور جینس اور ٹاپ بھی پہنا کے بچی کو بھیجے اور بچی کی عصمت بچ جائے, ناممکن سی بات ہے. اور ریسرچز وغیرہ جو ان کے آتے ہیں ذرا ایک بار دیکھ لیں تو وہ کیا کہتے ہیں. بہت زمانہ پہلے کی بات ہے, انڈیا ٹوڈے کا ایک ایشو تھا جس میں بتا دیا تھا کہ 70-80% بچیاں DPS کا اس نے کیا تھا. مطلب 14 سے 15 سال کے ایج میں جنسی لذت لے چکی ہو. یہ ان کا ریسرچ آج سے 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. آج کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا. اس لیے چیزیں بچنا چاہیے, بچیوں کو بچانا چاہیے. سب سے پہلے ان کی عصمت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ہم لوگوں کی توفیق عطا فرمائے.